نوجوان سن رہی سوری سن رہی ماشاء اللہ. بڑے بڑے جنرلوں میں، کرنلوں میں، مجاہدین میں، شہداء میں ایک نام سنے ہوں گے، محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ. کیا نام؟ محمد بن قاسم. 17 سال کا نوجوان، اسلامی فوج کا سپہ سالار. 17 سال میں ہمارے 17 سال کے بچے ابھی بھی بچے بالکل نپل دینا ہی 15 ہو گئے تو ہوگا انہیں بچہ نہیں ہے. 30 سال کا نوجوان غلطی کرتا، بابا کو چھوڑو بچہ ہو. حدیث پہ نہ ہو. 25 سال کا نوجوان غلطی کرتا، ماں باپ کو شکایت کرے تو ماں باپ کا ہوتے ہیں بچہ حضرت. 15 سال میں ختم، جوانی 40 سال میں ختم. اس کے بعد کیا پینٹ مارے تو بھی بڈھے کا بڈھا اچھا. معافی چاہتا ہوں حضرت بھی ہنس رہے. یہ ہمارا سبق ہے، ان کی خوشی ہمارے لیے سعادت ہے. 15 سال میں بچپن ختم، 40 سال میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جوانی ختم، موت آ گئی تو بڑھاپا بھی ختم. مانو نہ مانو حقیقت یہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو 30 سال میں جوانی ختم ہے نہیں. مشکات میں امام ابو حنیفہ کا اجتہاد بڑا گہرا اجتہاد ہے. امام ابو حنیفہ کی نظر بڑی گہری نظر ہے. امام ابو حنیفہ کا استدلال بڑا گہرا استدلال ہے. 4 بڑے اماموں میں 3 امام ابو حنیفہ کے شاگردان ہیں. یہ عاجز بڑے گہرے مطالعے کے بعد عرض کرتا ہے، شریعت کے سمندر میں 3 اماموں نے کنارے بیٹھ کر مچھلیاں پکڑی ہے. امام ابو حنیفہ بیچ میں ہوتا لگا کر موتیاں نکالے. 40 سال ہو گئے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جوانی ختم. مہندی لگا، پینٹ مارو. رمضان کے شروع میں پہلے ہفتے میں بچے بال کٹانے کا اس کے حجام کی دکان کو گیا تو ایک نوجوان حجام کی دکان میں بیٹھا ہے. اب حجام کی دکان ابھی 5 اسٹار ہوٹل سے کم. حجام کی دکان زبردست، کیا کرسیاں، کیا ایسیاں، کیا گہنا، کیا آئینہ کا، کیا مشینہ، کیا فوٹو، واہ 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 واہ. کٹنگ کے کیا ڈیزائن ہے. سمجھ میں آئی بات. میں سوچ رہا ہوں کہا ہاں یہ صورت کو کون کرتی رہتی شادی. یہ بال ادھر گرتا صورت ہے، وہ بال ادھر گرتا صورت ہے. اچھے کالا بالا کو لال کرنے کو ہے بھگو. کالے والا رہنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. حلال کر رہا. رمضان میں بھی گاڑی اڑایا. میں اپنے آنکھوں سے دیکھا اسے ذرا موٹا تازہ تھا، نہیں تو دبلا رہتا تو بولتا تھا، نہیں تو پھر روزہ 11 بجے ٹوٹ جاتا تھا. اللہ کتنی بے دردی سے مسلمان داڑیاں بڑھاتے ہیں. ماں کے گلے کو کاٹے تو بیٹے کو غصہ آتا ہے، باپ کے گلے کو کاٹے تو اولاد کو غصہ آتا ہے. بیوی بچوں کے گلے کاٹتے ہیں تو شوہر اور باپ کو غصہ آتا ہے. دوست کا گلا کاٹتے ہیں تو دوست کو غصہ آتا ہے. داڑیاں بنانے والوں یہ جملہ یاد رکھنا. پوری تقریر بھول گئے تو بھول گئے، حضرت کا بیان یاد رکھنا، دعا یاد رکھنا، حدیث کا یہ جملہ یاد رکھنا.
درد ہوتا ہے، بیوی کا گلا کاٹتے ہیں شوہر کو درد ہوتا ہے، شوہر کا گلا کاٹتے ہیں تو بیوی کو درد ہوتا ہے، بچوں کا گلا کاٹتے ہیں تو باپ کو درد ہوتا ہے، دوست کا گلا کاٹتے ہیں تو دوست کو درد ہوتا ہے۔ اب سنو، اگر کوئی داڑھی کاٹتا ہے تو محمد رسول اللہ کو درد ہوتا ہے۔ کبھی رمضان علی سفید بالوں پر بات آ گئی، حقیقتوں میں کتابوں بھی پڑھ دو، حالات بھی پڑھ دو۔ حالات پر بات کرنا ایک میرا شیوا ہے، کیونکہ تم مرض معلوم کر دو، علاج کے رس دیکھا تو جب کی دکان میں بیٹھا ہے ایسا پڑ گیا، آئی سی یو میں پڑے سکا، ابھی 30 ہو جاتا تو وینٹیلیٹر میں چل جاتا۔ دیکھا تو بالا کو پینٹ مار لگو۔ تمل میں بولتے ہیں، حضرت کو یاد ہوگا جملہ، ان مونجی کی تنجاور کی منجا، سفید والے کو کالا کرے تو کیا جوانی پلٹ کو آ جاتی؟ جوانی میں بال سفید ہو گئے تو کیا انہیں بوڑھا؟ بھائی لا سنو، لاجک سنو، سفید بال 50 سال میں اگر پینٹ مارے تو کیا جوانی واپس آ جاتی؟ 17-18 سال کا بچہ اگر بالا سفید ہو گئے تو کیا بڑھا ہو جاتا ہوگا؟ بالوں کا جوانی اور بڑھاپے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس زمانے میں۔ کرنا ہے تو لال کرو، کوئی بات نہیں، لیکن جوانی کی ایک عمر ہے، بچپن کی ایک عمر ہے، بڑھاپے کی ایک حد ہے۔ 15 سال میں بچہ بچپن ختم، 40 سال میں جوانی ختم، 40 سال کے بعد بڑھاپے میں آٹومیٹک قدم رکھ دیتا ہے۔ 40 سال کے بعد تو اس کے اندر وقار آ جانا چاہیے۔ 40 سال کے بعد بھی انہیں چھچھورے کام کرتا ہے، سمجھو کہ یہ تعلیم سے بھی دور ہے، تربیت سے بھی دور ہے، اخلاق سے بھی دور ہے، تمیز سے بھی دور ہے۔ 40 سال کے بعد بھی ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا گری گری حرکتیں کرتے ہیں۔ بچپن مرفوع القلم، جوانی اختیار، بڑھاپا ایک بہت عالی شان کو ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس گھر کے اندر 90 سال کا بوڑھا ہے، میرے پاس ہے، جس گھر کے اندر 90 سال کا بوڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کے دعاؤں سے پورے گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ آج کل تو زمانہ کیا آ گیا، خود بچے اپنے بوڑھوں کی رخصتی کا انتظار کرتا ہے، دعا نہیں کرتے اللہ میرے دادا کی عمر میں برکت عطا فرما۔ کیا دادا کو دعا کرے گا، یہ خود باپ کو دعا نہیں کرے گا۔ اللہ میری دادی کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، وہ عورت ہے جو میرے باپ کو پیدا کی ہے، میری دادی ہے اے اللہ، میری نانی ہے اے اللہ، میرا نانا ہے اے اللہ، اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اتنا بڑا میرے بھائیوں کا بچوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہم نے کبھی دعا کی؟ اگر سر پہ دادا دادی کا سایہ ہے، کیا دادا دادی کو دعا کریں گے؟ ماں باپ کو دعا نہیں کرتے۔ میں چھوٹے موٹے فیصلے پہلے کرتا تھا، اب چھوڑ دیا، کیونکہ تو خالی ضرورت کے چاہیے، پراپرٹی کیا ہے تو کہتے ہیں میرا بھی بنتا، خالی ضرورت کہتے ہیں۔ کبھی ایک فیصلہ میرے پاس باپ اور بیٹے کا بھی آیا، دونوں کو بٹھا کر بات چیت سن رہا تھا تو بیٹا زبان سے جو جملہ کہا میں سکتے میں آ گیا۔ اچھے مرینہ حضرت کی بڈھا مرتبہ میں حضرت کرا، مسجد میں بیٹھ کر بیٹا خود باپ کو بول رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تو بچ گیا رے بابا، بچپن میں تجھے بات نہیں آتی تھی، اگر تو اس عمر میں یہ جملہ کہتا، جس عمر میں گود میں سوتا تھا یہ جملہ کہتا، تو تیرا بابا تیرے منہ میں نپل نہیں رکھتا تھا، تیرے گلے کو دبا کر قبرستان پہنچاتا تھا۔ گھروں میں 3 قسم کے لوگ اگر رہے، برکت کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں۔
جس گھر کے اندر کسی بھی طریقے سے یتیم بچے رہتے ہیں رزق کے فیصلے ڈائریکٹ آسمان سے ہوتے ہیں. جس گھر میں کوئی بیوہ عورت ہوتی ہے آسمان میں فیصلے ہوتے ہیں. اور جس گھر میں بوڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ برکت کے فیصلے بغیر مانگے کے آسمان میں کرتے ہیں. یہ دنیا ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ اپنے بوڑھے ماں باپ سے شرماتے ہیں. یہ ہمارے نبی کا سبق ہے. ہمارا باپ کتنا بوڑھا ہو جائے وہ ہمارے لیے فخر ہے. ہماری ماں کتنی بوڑھی ہو جائے ہمارے لیے فخر ہے. وہ عقل مند رہے ہمارے لیے فخر ہے. بڑھاپے میں عقل کمزور ہو جائے ہمارے لیے فخر ہے. وہ سادے سیدھے کپڑے پہنتے ہیں ہمارے لیے فخر ہے. یہ سبق ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے آقا کتنے مرتبہ کہے میری اماں اگر زندہ ہوتی میں اپنے ہاتھوں سے اسے پلاتا. میری اماں اگر زندہ ہوتی اور وہ میرے سے پانی پوچھتی میں جا کر پانی پلاتا. میری اماں اگر زندہ ہوتی محمد نماز پڑھتا. میری اماں مجھے بلاتی تو میں نماز توڑ کر اس کا جواب دیتا. فقہاء نے لکھا ہے فرض نماز کے بارے میں نہیں نوافل کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ماں یا باپ تمہاری نماز کی حالت کو دیکھتے نہیں اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تم نماز پڑھ رہے ہو نماز ذکر نہیں. نماز میں محدود ہوتے ہیں ذکر میں محدود نہیں ہوتے. نماز پڑھ رہے ہیں اماں تم کو پکارتی ہے ابا تم کو پکارتے ہیں تم اپنی نماز توڑ کر ان کو جواب دو. اللہ ناراض نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے گا. آج پکارا تو کیا جواب دیتے؟ پوری رات باوا کھانسیا تو بھی صبح کو ان کو پوچھتا تک نہیں. جاہل ابا کی وہ اتنا کھانسی سو دوا کھائے گی کیا بات تمہیں؟ غصہ کر لیکن محبت والا غصہ کر تیرے غصے سے بھی باپ راضی ہو جائے گا. میرا بیٹا میری کتنی فکر کرتا دیکھو میں دوا کھاتا نہیں بول کر میرا بیٹا غصہ کرتا. یہ بات بھی باپ کے لیے اتنی خوشی کی بات بن جاتی. بابا بولتا دوا کھائے گا بول کر تو پوچھا نہیں کھایا تو نہیں کھائی سکا بیٹے جا اللہ تجھے اچھا رکھے. یاد رکھو آتی نگر کے بڑے مسلمانوں نوجوانوں باہر سے آنے والے علماء کے ہاتھ چومتے ہیں تم. باہر سے آنے والے اولیاء کے جوتے اٹھاتے ہو تم. باہر سے آنے والے پیروں کے ہاتھ پکڑتے ہو تم. دعا کی درخواست کرتے ہو کرو ہاتھ چومو جوتے اٹھاؤ ادب کرو اکرام کرو. لیکن ایک جملہ میرا یاد رکھنا کہ سب کا مقام تمہارے باپ کے بعد ہے. سب کا مقام تمہاری ماں کے بعد ہے. ہزار اولیاء کی دعا وہ مؤثر نہیں ہوتی جو تنہا تمہارے باپ کی دعا میں اثر ہوتا ہے. ہزار اولیاء کی دعا میں وہ تاثیر نہیں جو تنہا تمہارے باپ کی دعا میں اثر ہے. میرے پاس ایک ایک جملے کا ثبوت ہے نوجوانوں. ایک ایک جملے کا ثبوت ہے میرے پاس. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تمہارے زمانے کے امام کی دعا نبی کی دعا کے مانند ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے زمانے کے عالم کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے زمانے کے غوث کی دعا نبی کے دعا کے مانند ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے زمانے کے قطب کی دعا نبی کے دعا کے مانند ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تمہارے زمانے کے ابدال کی دعا نبی کے دعا کے مانند ہے. قربان جاؤ کروڑوں رحمتیں میرے نبی پر نازل ہو. گھر کی معاشرتی زندگی کو ماں باپ کے مقام و مرتبے کو ان کی حفاظت کے لیے آقا نے کیسی کیسی باتیں بتائی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے پیارے آقا نے فرمایا